بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ 12 ہے۔ اس سے پہلے 11 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ اگر آپ اس واقعے سے مکمل آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو 12 کے 12 ایپیسوڈ دیکھیے، اور اگر آپ آج کا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ ایپیسوڈ 11 اور ایپیسوڈ 13 بھی لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ اس واقعے سے مکمل آگاہ ہو سکیں۔ اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طاقت کے بارے میں ہے، کہ وہ کتنے طاقتور تھے اور کیسے 40,000 لوگوں کو بیہوش کر دیتے تھے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اناج دے کر بھیج دیا اور بنیامین کے اناج میں پیالہ رکھ دیا، پیچھے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے سامان سے میرا پیالہ برآمد کرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے آدمی ان کے پاس پہنچے اور بنیامین کے اناج میں پیالہ پایا تو ان سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے اور وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیے گئے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس پہنچ گیا تو وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض ہم میں سے کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجیے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، ورنہ ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے، لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہ کریں گے۔ اپنے جی میں یہ مشورے طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امیدیں ہیں، لیکن ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں۔ اور ہم لوگوں کو یقین کامل ہے کہ آپ ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و امتنان کا موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جائے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں۔ بھلا بتاؤ یہ کیا درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے، آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چرایا تو چوری کی، اس کے بھائی نے بھی پہلے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر دل میں کہا، تب ایسا کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا، اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے غصے میں ہو کر اپنے دل میں کہا، تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ ان پر چوری کے تان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھپھی نے بچپن میں پالا۔ جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھو، اور پھپھی کو محبت تھی، اس لیے انہوں نے چھپا کر ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر لوگوں میں چرچا ہوا، آخر وہ پٹکا یوسف کی کمر سے نکالا گیا۔ بائیں سبب موافق ان کے دین کے، 1 برس تک ان کی پھپھو نے اسی لیے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ یہ ایپیسوڈ 1 ہے اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں پر اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ مجھے چوری کی تہمت دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، اے عزیز مصر،
ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں اور ان کی مفارقت میں بھی زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھ لیجیے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑ دیجیے اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکیں۔ یہیں پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا، بڑی عمر کا، سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں، اور ہم آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، بولے یوسف، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف کرنے والے ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ ہم گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ظالم ہوں گے۔ اور اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم پکڑیں گے اس کو جس نے چوری کی ہے۔ ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے حق تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ اس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا، اسی کو بخشوں۔ حاصل کلام ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لے، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے، بہت ہی مایوس ہو گئے اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے، آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور بعض ان میں سے کہنے لگے نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر، اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جائیں۔ کہنے لگے جب شامت ہم پر آئے آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ یہیں پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مسرت کو سمجھنے، پھر بولا ان کا بڑا بھائی جس کا نام شمون تھا، اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے، لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ اس ملک سے روانگی کی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو حکم کرے میرے واسطے، اور وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں کو بڑے بھائی نے رخصت کر دیا اور خود وہیں رہ گیا، اور اس امید پر کہ شاید مہربان ہو کر بنیامین کی خلاصی کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑو گے تو ہم اپنے زور و طاقت سے لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی۔ اور ہر ایک ان میں سے بولا، اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک کو لے سکتا ہے، بس کیوں ہم اس معاملے میں نہ مردی کریں۔ اور ایک بھائی نے فخر سے جس کا نام یہودا تھا کہا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کی قوت سے خوب اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ایک جاسوس پوشیدہ طور پر ان کی خبر کو بھیجا، اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے باشندے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک پہنچی۔ اس نے کہا، یہ کیا خبر ہے؟ تو مصریوں نے اس کے جواب میں ملک ریان سے کہا، یونانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا اور اندل تحقیق وہ پیالہ ان کے شلیتوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں ان کا ایک بھائی جب آئین و قانون مقید ہے، یونانی ہی اس لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا، میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ تمام اپنے لشکر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان سے کہا، ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، جب ضرورت ہوگی آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملے شروع کر دیا، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کارزار مصر کے یکبارگی بیہوش ہو گئے، اور شمون نے بھی دوسری راہ سے آ کر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا
سب شکست پا کے پسپا ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعے کے کوشک پر پھینکا، اس سے مکان کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہیبت سے پسپا ہو گیا۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزہ ان کو لا کر دی تھی، وہ ان کو دکھائے۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوان مردی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، شاید تم نے اپنے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر میں ہم تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصر میں ہمارے مقابل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو اونٹوں سمیت اپنے پاس بلوا لیا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان پر ضرور سزا مقرر ہوگی، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے آباء و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہم سے مقابل ہو کے لڑے اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس پر یہودا نے کہا کہ میری بات سچ ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے کہا، اگر بھائی یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، ہم لوگوں کو تو اسی وقت مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو 3 دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو خاطر جمع رہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر کہا، تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی، کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ بس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی۔ اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمون نے کہا، اے بھائیوں، میں یہاں رہوں گا اور تم سب لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت و ماجرا بیان کر دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ شمون نے کہا، تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بس بہو جب کہنے شمون کے 9 بھائی کنعان میں پہنچے اور یہاں شمون اور بنیامین رہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بجائے فکر کے لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا کہ بیٹوں کی آمد کی خبر ہم تک جلد پہنچے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگوں نے ان کے بیٹوں کی آمد کی خبر دی اور کہا، مصر سے صرف 9 بیٹے آئے اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہے اور نہ ان کے بوجھ ہے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے، اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنی جو حال ان پر گزرا تھا وہ کہہ سنایا، اور کہا، گندم ناپنے کا ایک ساہ چوری ہو گیا تھا، اس کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا اور وہاں کے عزیز مصر یوسف سے لڑائی ہوئی، اور ہم سب بھائیوں کی عزیز مصر یوسف بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو رکھا۔ اور اے ہمارے ابا جان، اگر آپ کو ان باتوں میں ذرا بھی شک معلوم ہو تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجئے، اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں ہے، اور اس معاملے میں ہم لوگ بے گناہ ہیں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔